حرم کعبہ کی طرف لے جایا ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم بن ادھم سرکار فرماتے ہیں جب میں نے حرم کعبہ کو دیکھا در و دیوار نظر نہیں آئی، ان کی روحانیت اور ان کی محبت اور ان کی جو برسات ہے رحمت کی حرم کعبہ کی مجھے نظر نہیں آئی۔ میں ہکا بکا پریشان ہوا اور اس بات پر مجبور ہو گیا کہ حرم کعبہ کی روحانیت اور آپ کہاں پر موجود ہے۔ اور اس وقت میں اتنی اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، بڑی عقیدت، بڑی محبت کے ساتھ عرصہ 30 سال گزر گئے، سفر کرتے کرتے، پیدل کے سفر کرتے کرتے، لمحہ بلمحہ غور و فکر کرتے کرتے، مگر دل میں اتنا ہی خیال آیا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم سرکار نے فرمایا کہ میں نے سوچا اس محبت کے ساتھ، اس پیار کے ساتھ کسی نے اور سفر نہیں کیا ہوگا، یہ اکیلا فرد انسان میں ہوں اور اکیلا ہی میں اتنی محبت و خلوص کے ساتھ سفر کرنے والا جوان میں ہی ہوں۔ یہ بات تاریخ میں لکھی جائے گی، اس بات کو یقینی طور پر استعمال کیا جائے گا، ہر دل عزیز کو یہ بات محبت کی بنا پر سنائی جائے گی اور یہ بات گھر کر جائے گی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم سرکار نے بس اتنا سوچا، اللہ نے بیت اللہ کی روحانیت کو ہٹا دیا اور خانہ کعبے کو آگے چلا دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، اتنی اہتمام انتظام کے ساتھ میں حرم کعبہ میں داخل ہو چکا ہوں، آگے بیت اللہ شریف نظر نہیں آتا، روحانیت کا اثر پا نہیں رہا، روحانیت کو قبول نہیں کر رہا، اور جو برسات دن رات ہو رہی ہے وہ ہو نہیں رہی، یہ کیا منظر ہے؟ غیب سے یہی آواز آتی ہے، بیت اللہ شریف رابعہ بصری کے استقبال کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اس کا استقبال کے لیے، اس کے ملاقات کو روانہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم سرکار فرماتا ہے میں مرد ہوں، وہ خاتون ہے، میں جوان ہوں، وہ عورت ہے، میں زہد و تقوی اختیار کرنے والا ہوں، وہ عورت ہے، اس کے لیے بیت اللہ شریف طواف کرنے والوں کو چھوڑ کر اس کی استقبال کے لیے، اس کو محبت دینے کے لیے اور اس کی روحانیت، اس پر روحانیت پہنچانے کے لیے بیت اللہ شریف روانہ ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، حکمت ضرور ہے، راز ضرور ہے اور اس میں سبق ضرور ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم سرکار کو یہ آواز ملی کہ اے ابراہیم، جس خلوص کے ساتھ تو آیا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ میں ہر قدم پر وضو کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، توبہ کرتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، اللہ کی پناہ میں رہا اور میں اللہ کی بارگاہ میں آرزوئیں کرتا چلا گیا۔ ذرا دیکھ تو صحیح وہ خاتون کس عبادت کے انداز میں مشغول رہتی ہے، جس کے لیے طواف کعبہ رک گیا اور استقبال کرنے کے لیے بیت اللہ روانہ ہو گیا۔ کوئی نہ کوئی عبادت تو ضرور کرتی ہے، کوئی نہ کوئی ریاضت تو ضرور کرتی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل